الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مفہوم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی محفل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی کلینک، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارے پچھلے ٹاپک کی کنٹینیوٹی میں بنایا گیا ہے. ہمارا آج کا موضوع ڈفرینٹ ٹائپس آف الرجیز، جس کے اندر آج ہمارا جو مین موضوع ہے وہ ہے اسکن الرجی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم پرسنل ہائیجین کو بھی یعنی کہ ذاتی صاف صفائی کو بھی ڈسکس کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، مختلف ممالک میں موسموں کی وجہ سے، مختلف حالات کی وجہ سے الرجیز مختلف قسم کی پائی جاتی ہیں. اگر ہم ویسٹ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ اسکن الرجی کے معاملات زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اگر ہم بالکل ہی آسٹریلین کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی اسکن کے الرجی کے مریضوں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان اور اس سے متعلقہ ممالک کا جو موسم ہے یہ بڑا بیلنسڈ موسم ہے. لیکن اگر بات کریں ویسٹ کے موسم کی یا یورپین کنٹریز کے موسموں کی، تو وہاں پہ سورج بہت کم مدت کے لیے نکلتا ہے، اور زیادہ تر موسم جو ہے وہ ابر آلود رہتا ہے، جس کی وجہ سے مناسب مقدار میں سورج کی انرجی ہم تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں پہ اسکن الرجی کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم آسٹریلین کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر سورج کی روشنی، سورج کی تپش زیادہ مقدار میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ سورج سے قریب ہے، یعنی کہ وہاں تک سورج کی جو ریز پہنچتی ہیں وہ بقدر ہمارے مطابق، اگر دیکھا جائے ہمارے ممالک کے مطابق ایکویٹر پہ جس پوزیشن پہ ہم ہیں اس کے مطابق وہاں پر سورج کی تپش زیادہ پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی اسکن کی الرجی زیادہ پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ اسکن کینسر کے بھی معاملات کی تعداد آسٹریلین اور نیوزی لینڈ کنٹریز میں زیادہ ہیں. تو اپنے موضوع کو ہم الرجی کی طرف رواں دواں کرتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر صاحبان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ دونوں خیریت سے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو موضوع ہے وہ الرجی ہے، جس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ کافی واسٹ ٹاپک ہے، اور پچھلی دفعہ کالز بھی کافی تھیں، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جیسے شربت بھی آپ نے جیسے بیان میں عرض کیا کہ ان ایریاز کے اندر اسکن الرجی زیادہ ہے. جی صحیح ہے. یہ تو ہو گیا انوائرمنٹل فیکٹرز کہلاتے ہیں. بالکل. اب جیسے کون کس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا ہے وہاں پہ کون کے الرجی کی ویرائٹی ہے. جی. الرجی اٹسیلف بیسیکلی جو نا امیون ہمارا جو قوت مدافعت ہوتا ہے ہمارا، اس کا ایک اپنا ایک ڈیفیکٹ ہے گا، سمجھ لیں سارٹ آف ڈیفیکٹ ہی ہے گا. ٹھیک ہے. وہ فیل ٹو ریکگنائزڈ ہوتا ہے سسٹم کے کون سا پارٹیکل آپ کے جا رہا ہے، کس کے خلاف الرجی ہو رہی ہے. اب الرجی کی بھی ویرائٹی ہوتی ہے، جیسے چھینک آ رہی ہے، نزلہ والا الرجک رائنائٹس ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر الرجی ہوتی ہے، فوڈ الرجی ہوتی ہے، اسکن الرجی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسکن ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں. اب الرجی جو ہمارے معاشرے میں یہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے الرجی کو یہ آج ہم نے اس میں سمجھنا ہے، اویئرنیس ہم نے یہ کریٹ کرنی ہے، یہ امیون سسٹم کا ڈیفیکٹ ہو گیا سمجھ لیں. اب اس میں کچھ چیزیں ٹریٹمنٹ موجود ہیں اویلیبل مارکیٹ کے اندر، ارلی ڈائگنوسس بھی ہو سکتا ہے گا، لیکن میجر ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس کا پریونشن ہے. اچھا، اس کا کوئی پرماننٹ کیور نہیں ہے؟ دیکھیں نا یہ مینج کیا جا سکتا ہے. پیتھوفیسیولوجی سے یوں سمجھا رہے ہیں کہ اب ہمارا قوت مدافعت سسٹم میں ہی کچھ اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے یا آ گیا ہے. یہ عموماً ان لوگوں میں آتا ہے ایک جن کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرا جن کا بہت ملٹیپل ایکسپوجر ہو رہا ہے ان میں یہ آ گیا. ونس اگر آپ کو ایک چیز کی الرجی ہو گئی آپ کو ریکگنائز کرنا ہے
یعنی اس کو پہچاننا ہے, تشخیص کرنی ہے کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہو رہی ہے. اس کا واحد حل ہی یہی ہے کہ آپ نے یہ چیز اپنے اس میں سے اوائڈ کرنی ہے. آپ جیسے ڈسٹ سے الرجی بہت لوگوں کو بہت پرومیننٹ ہوتی ہے, تو انہیں ڈسٹ, دھول مٹی اوائڈ کرنی ہے. کچھ لوگوں کو کاٹن وغیرہ سے, جیسے بیڈ شیٹ سے, اس سے الرجی ہو جاتی ہے. بچوں کے اندر بالخصوص جو ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایڈکٹیوز ہوتے ہیں, ان میں الرجی وغیرہ مل جاتی ہے. تو ٹریٹمنٹ تو ہوگا سمٹومیٹک, لیکن پرماننٹ کیوریٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہے گا. بالکل. اب بچوں کے اندر جیسے ہم اسکن الرجی, اسکن کے بارے میں ایک موسٹ کامن پرابلم ہوتی ہے بچوں میں, جیسے ینگ بچے ہوتے ہیں, اب ان میں اگر والد والدہ دونوں میں سے کسی ایک کو الرجی موجود ہے تو بچہ بھی سسپیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی الرجی کے سمٹم ہوں گے. اب بچے کے اندر الرجی کے سمٹم کس طرح پہچانے جائیں گے؟ جیسے ینگ بچہ, جیسے 1 سال کے اندر, تو اس کے چیسٹ جو ہوگا نا, جیسے ناک آ رہی ہے, بلغم آ رہا ہے, سینے میں سے آواز آ رہی ہے, ہر دوسرے تیسرے مہینے سے بخار ہو رہا ہے, فیور ہو رہا ہے, ہم دوا لے رہے ہیں, ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, سمٹم وہ ریزالو کر رہے ہیں. اگر یہ سمٹم ریزالو کر رہے ہیں ابھی وقتی طور پہ, لیکن اگر یہ الرجی والے سمٹم اگر ہم نے ڈائگنوز نہیں کیے تو پھر ہونا یہ ہے کہ وہ میوکس جو بلغم جو اس کے پھیپڑوں کے اندر بچوں کے اندر آ رہا ہے, بلغم جمع ہوتا رہے گا پھیپڑوں میں. اب اس میں ہوتا ہے سپروین انفیکشن, جس کو بولتے ہیں نمونیا. اگر یہ نمونیا ہو گیا تو پھر یہ چلے جاتا ہے فیٹلٹی, یعنی خطرناک صورت. تو یہ سمجھانے کی نیت یہ تھی کہ یہ ہوتی ہے بیسکلی سارٹ آف ایک الرجی. یہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی یہ تو تھا, ہم نے کس کیا تھا, وہ وائرل انفیکشن تھا. اس کو ایک ریکیپ ہو جاتا ہے تاکہ وہ وائرل انفیکشن تھا. اب یہ اس وائرل انفیکشن کی بھی پریزنٹیشن ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, الرجی میں بھی ہے, لیکن الرجی میں آپ کو رول آؤٹ یہ کرنا ہے, اپنی فیملی ہسٹری دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, والد والدہ میں کسی کو پازیٹیو ہے, الرجک ہے, اور کون کون سی چیزیں بچہ لے رہا ہے, یا بچے کے اسٹف ٹوائس وغیرہ ہوتے ہیں جو آس پاس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جلدی اس کے میوکس آ رہا ہے, ناک بہ رہی ہے, تو یہ سمٹم یہ الگ رول آؤٹ کرنے. ٹھیک ہے, ان تمام وجوہات سے اسکن الرجی بھی کاز ہو سکتی ہے. اب اسکن الرجی جو بچوں کے اندر آ رہی ہے وہ ڈائپر کے استعمال کی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک, بچے جو ڈائپر یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ 24/7 ان کے ڈائپر بندھا ہوا ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسکن ان کی چونکہ ارلی ہوتی ہے, سینسیٹیو ہوتی ہے, اس میں ایبریشن آ جاتی ہے. اتنا چیک کرنے کا رجحان ہے نہیں ہمارے لوگوں کے اندر, یہ اویئرنیس نہیں ہے. ایک تو سر ڈائپر کوالٹی کی صورت حال پہ آتا ہے جب ہی میرے خیال میں کچھ لوگ چینج کرتے ہیں. ایک تو ڈائپر کوالٹی, ٹھیک ہے, یہ میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. دوسرا ایکسپوجر ٹائم کتنا ہے. اب آپ 24/7 یعنی 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے ظاہر اب تو پہنا کے رکھتے ہی ہیں. بالکل, تو پہنا ہوا ہے تو کیمیکل ایکسپوز ہو ہی رہی ہے باڈی بچے کی, جو کہ اسکن سینسیٹیو ہے. اس میں ریش بھی آتے ہیں, نشان بھی آ جاتے ہیں. جو بچوں کی زیادہ سینسیٹیو اسکن ہوتی ہے وہ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. تو کلینلینس, ڈاکٹر صاحب اس میں کہتے ہیں کہ جو اسکن الرجی ہے اس کی وجہ ڈسٹ مائٹس بھی ہوتے ہیں, مطلب جو ڈسٹ پارٹیکلز میں اندر چھوٹے چھوٹے ذرات یا کیڑے کہنے ہیں, اس کی وجہ سے بھی یہ ڈسٹ الرجی وغیرہ موسٹ کامن فیکٹر ہے. موسٹ کامن ہے, اور یہ سب سے زیادہ ملیں گا آپ کو تکیوں میں, بیڈ شیٹ میں. ہاں, کیونکہ صفائی کا اس حساب سے انتظام نہیں ہوتا پراپر, اس کو روزانہ کی بنیاد پہ جھاڑنا یا بیڈ شیٹ کو پراپرلی چینج کرنا, کتنی مدت میں چینج کرنا ہے. بچھی ہے تو جی ہفتوں تک وہی بیڈ شیٹ ہے. بیڈ شیٹ کا جہاں تک سوال ہے نا, بیڈ شیٹس وغیرہ جو ہے نا اس میں اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت پتلا کپڑا ہوتا ہے اور اس میں ڈسٹ اتنی زیادہ مین پرابلم آتی ہے. جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ جو تکیے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر پولن وغیرہ لگا ہوتا ہے, فوم ہوتا ہے, اس کے اندر ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے, یا کوئی کارپیٹ وغیرہ ہوا یا کرٹنز وغیرہ جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک تہ جم جاتی ہے ڈسٹ کی ٹھیک ٹھاک قسم کی. کیونکہ کرٹن بیسکلی صاف کرنے کا اتنا رجحان نہیں ہوتا, وہ 10 دن میں, 15 دن میں, مہینے میں کبھی ذہن آ جائے, کسی کی نظر پڑ جائے تو کرٹن کو جھاڑ لیتے ہیں. کیونکہ کرٹن یوز میں نہیں ہوتا, ایک دفعہ آپ نے ڈیکوریشن کے لیے لگا دیا تو اس کو موومنٹ بھی نہیں ہوتی ہے, اس کی صفائی تو پھر بھی ہو جاتی ہے جس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کرٹن کی, کیونکہ وہ ہلتا جلتا رہتا ہے تو ڈسٹ نکلتی رہتی ہے. لیکن گھر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو کارپیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور آج کل تو ویسے یہ ٹرینڈ بھی چلا ہے کہ آپ صوفے کے ساتھ جو آپ کے کشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ. صوفہ کم نظر آتا ہے, کشن ہی کشن اس پہ زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, یا اگر نیچے بیٹھنے کا کوئی ایسا سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کشن کی بہت تعداد ہوتی ہے کہ آپ کے تکیے بھی رکھے ہوئے ہیں, کشنز بھی رکھے ہوئے ہیں, تو ایک ٹھیک ٹھاک آپ نے ڈسٹ وہاں پہ بھی زیادہ ہو گیا. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی ووڈن پارٹ زیادہ نظر آتا تھا, لیکن اب تو اس کو کور کر دیا گیا فوم سے. یہ جو مائٹس کا بتا رہے ہیں نمبر 1 فیکٹر رہے گا. ابھی گدا ڈاکٹر صاحب کھول کے چیک کریں, تکیہ کھول کے چیک کریں, کوئی بھی اگر اپنے تکیہ اپنے گھر میں کھول کے اگر چیک کر لینا پتہ چل جائے گا. کیونکہ فوم بھی نارملی دیکھا جائے تو سالوں گھر میں رہتا ہے, پھر اس کے اوپر اگر بچوں کے ناپاکی کے معاملات بھی ہوں
تو وہ تو اندر تک صلاحیت کر جاتے ہیں, اوپری طور پہ تو اس کو صاف کر لیا جاتا ہے, لیکن یہ چیزیں وجوہات بنتی ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن جو مین فیکٹر آتا ہے نا, وہ ہمارے یہاں جو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں یہی ہوتا ہے, کارپیٹس ہوتے ہیں یا کوشنز وغیرہ ہوتے ہیں یا کرٹنز وغیرہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں یا تکیے وغیرہ جو ہوتے ہیں, مین فیکٹرز جو ہے نا ان کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے عمومی طور پہ جو آپ بتا رہے ہیں ڈسٹ الرجی ہوتی ہے. ایک فیکٹر ہم نے لاسٹ سلسلے میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ عمومی طور پہ جو فر وغیرہ ہوتے ہیں یہ جانوروں کے یا پرندے وغیرہ جو کھڑکیوں میں گھر میں بلی وغیرہ پالی آ جاتے ہیں, بالکل بلی ہے یا کوئی کتا وغیرہ جو ہے وہ آپ نے اس کو پالا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کبوتر وغیرہ بھی جو پالتے ہیں نا, کبوتر یا برڈز وغیرہ بھی نارملی گھروں میں مختلف پرندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل وہ جیسے ٹرینڈ چلا ہوا ہے, جو چھوٹے چھوٹے طوطے ہوتے ہیں ان فشر وغیرہ ٹائپ کے جو طوطے رکھ لیتے ہیں, اس میں بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کے کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ بن رہا ہوتا ہے, تو اس کی طرف بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ایکچولی پرابلم کہاں ہے. یہ تو ہم نے ڈسٹ کے حوالے سے بات کی الرجی کی. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ فوڈ الرجی بھی ہوتی ہے, الرجی بھی بہت ساری قسم کی ہوتی ہیں. ڈسٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, فوڈ کے حوالے سے بات کی آپ نے, ہو سکتا ہے کوئی سینسیٹیوٹی ہو کسی بھی چیز سے, اس کو سینسیٹیوٹی ہو سکتی ہے. جیسے سلمان بھائی نے بولا کہ آپ کا ڈیفینس میکینزم جو ہے آپ کا مدافعت نظام کمزور ہوتا ہے, دیٹس وائی وہ بار بار اٹیک کر رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی ماحول کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب کو وہ پرابلم ہو رہی ہے. یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں اگر 6 بندے رہ رہے ہیں تو 6 کے 6 کو ڈسٹ الرجی سینسیٹیو ہو سکتا, کوئی ایک ہوگا. اس کی ریزن یہی ہوگی کہ اس کا جو ڈیفینس میکینزم ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوگا اور اس کی وجہ سے اس میں زیادہ پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی صورتحال ہوتی ہے. تو اندرونی طور پہ جو گھر کا اندرونی ماحول ہے اس کو کافی حد تک آپ کو کلیننس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم پرسنل ہائیجین کے اوپر بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں, کیونکہ گھر کا ماحول اگر آپ نے صاف رکھ لیا تو اس سے کافی حد تک آپ کو بیماریوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے. میں ریسرچ پڑھ رہا تھا, امریکن انسٹیٹیوٹ ہے الرجی سے متعلق, تو اس پہ کچھ افریقن کنٹریز کا انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی اسکن الرجی بڑی پائی جاتی ہے. چونکہ مدنی چینل کی جو نشریات پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اور اس وقت دیکھی جا رہی ہے, تو اگر ہم افریقن کنٹریز کا ذکر کریں تو کہا جاتا ہے گرینری بہت زیادہ ہے, ہریالی بہت زیادہ ہے, پودے بہت زیادہ ہیں, بارشیں ہیں, اس کے باوجود الرجی کا ہونا. تو کیا یہ کچھ پودے بھی اس میں فیکٹر بنتے ہیں؟ اس میں ایک کامن سی چیز ہوتی ہے جس کو عمومی طور پہ جو پھول یا پودے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہوتے ہیں, ان میں پولنس نکل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوا کی وجہ سے وہ پولنس جو ہے نا وہ ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ کہلاتی ہے بیسیکلی پولن الرجی. پولن الرجی کی وجہ سے جہاں پہ اس قسم کی گرینری ہو گئی ہے کہ وہاں پہ یہ پولن الرجی کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ یہ ایشو ہوگا کہ وہاں پہ پولن الرجی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈسٹ الرجی کے اتنے ایشوز نہ ہو, لیکن پولن الرجی ڈسٹ وغیرہ کے معاملات تو وہاں اتنے نہیں ہوتے. جی, یہ وجہ ہو پولن الرجی کے ایشوز بیسیکلی زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو پولن الرجی ہے, دوسرا اس میں ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف اسکن. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی اسکن سینسیٹیو بھی ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ, جو سینسیٹیو وہ سینسیٹیوٹی کی طرف ہوتی ہے. جیسے لائٹ کلر اسکن ہے, البینزم وغیرہ جو ہوتا ہے, کچھ کی ہوتی ہے لائٹ اسکن, ٹھیک ہے, بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں الرجک ریئیکشن وغیرہ کو. تو یہ جو اسکن ڈیزیزز ہے نا یہ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ الرجی جو آ رہی ہے اسکن کی وغیرہ یہ پولن کی وجہ سے الرجی آ جاتی ہے. اب الرجی کے جو اسکن کے اندر جو سمٹمس ہوتے ہیں وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جیسے کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس, جیسے اب یوں کہہ رہے ہیں سردی کا موسم آیا, آپ نے کوئی چیز ساکس کا استعمال شروع کیا یا لیدر کا کوئی اسٹاکنگس آپ نے یوز کی, تو اسی ایریا میں جہاں آپ نے استعمال کیا وہاں آپ کو ریش ملنا شروع ہوگا, باریک باریک سے جو ہے وہ لال ہو جائے گی جلد, وہاں کی خارش آنا شروع ہو جائے گی, لیکن اسی ایریا میں ہوگا, اسی ایریا میں. تو یہ کہلائے گی کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس, کہ اسی ایریا میں جیسے آپ نے گلوز پہننا شروع کیا کسی نئے ٹائپ کے, اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے تو آپ کے ہاتھ پیر خراب ہونا شروع ہوں گے, ایچنگ شروع ہو جائے گی, الرجی شروع ہو جائے گی. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ رات کو سو کر اٹھیں یا بچے سو کر اٹھیں تو صبح ان کے مخصوص مقام پہ نا لال سے سپاٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت خارش ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اس کی وجہ یہ جو بیڈ ٹرمائٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا کاکروچز وغیرہ, ٹرمائٹ جو آپ نے بھی ورڈ پہلے یوز کیا تھا یہی چیز یہ نمبر 1 فیکٹر رہے گا, یہی کاز کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ بیڈ بگ جو ہو رہے ہوتے ہیں, یہ مین فیکٹر یہ ہوتے ہیں, یہ الرجی کر رہے ہوتے ہیں. 3 کالز ہیں, ہم کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ, کالز کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مظہر اقبال اتاری، مرکز الاولیاء لاہور۔ ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی کنیلن، ماشاء اللہ عز و جل مدنی کلینک دنیا جہاں میں اپنی برکات ماشاء اللہ لٹا رہا ہے۔ میرا مدنی کلینک کے اندر سوال یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرما دیں، یہ جو جھریاں پڑ جاتی ہیں، جھریوں کا کوئی علاج ہمیں تجویز فرما دیں، اور اس کے علاوہ یہ جو بال جلدی جھڑ جاتے ہیں اور نہیں آتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ہمیں ترکیب بتا دیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدنی کلینک دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک پرابلم کا سولوشن پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کی طبیعت ابھی کچھ دنوں پہلے خراب ہوئی تھی، بہت زیادہ سردی کے اثرات تھے، اب کچھ بہتر ہوئی ہیں، مگر رات میں جب سوتی ہیں تو جیسے نزلے زکام کی آواز آتی ہے، گر 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 کرنا، اس طرح کے سانس میں آواز آتی ہے، اور وہ جب کھانستی ہے تو اس کو سینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور فوراً نیند سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے کھانے کا کچھ بھی دل نہیں کرتا، بالکل نہیں کھاتی۔ تو اس کا کوئی اگر سولوشن ہے تو پلیز بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زبیر اتاری، میں ہند کے شہر کرناٹک ہبلی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرا سوال مدنی کلینک میں یہ ہے کہ جو برڈز کی بیماری ہوتی ہے، جسے انگریزی میں لیکوٹرما کہتے ہیں، جو سفید داغ ہوتا ہے، تو برائے کرم جو یہ 6 سال سے انہیں پریشان کر رہا ہے، اور وہ جتنی بھی گولیاں لیتے ہیں اس سے وہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ 3 کالز ہو گئی ہماری۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ شارق جو پہلے جو کالر تھے، ایک تو ان کا سوال تھا کہ جھریاں جو پڑتی ہیں اور یہ بال گر رہے ہیں۔ دیکھیں جھریاں پڑنا ان کے اوپر تو ایک نیچرل فنومینا ہے، یہ ایج ریلیٹڈ چینجز ہوتے ہیں اسکن کے اندر، تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جھریاں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس کو اگر آپ نے پریونٹ کرنا ہے، ہیئر فال کو، بال گرنے کو، اسکن کو، تو اسکن کے لیے جو نا وٹامن سی کا بہت اچھا رول ہوتا ہے۔ یہ جھریاں جو پڑ رہی ہیں، آپ کی جو فریشنس ہے اس میں وٹامن سی بہت اچھا رول پلے کرتی ہے۔ فروٹس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا جو بال جن کے گر رہے ہیں، بالخصوص فیمیل کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے، تو زیادہ تر جب بھی آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا آئرن کم ہو رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر، تو اس کے اندر بھی ہیئر فال آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ آئرن اور وٹامن سی رکھیں گے تو اسکن اور بال دونوں کے مسئلے۔ مچھلی کا استعمال مناسب انداز میں کیا جائے تو یہ بالوں کے لیے سنا ہے، مطلب ایز اے نہیں، بس اب مچھلی کا تو مجھے علم نہیں ہے، بٹ یہ آئرن کا میرے علم ہے۔ آئرن آپ سپلیمنٹ فارم میں لے لیں۔ وٹامن سی اور وٹامن ای دونوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسکن سے ریلیٹڈ جو ہے۔ اگر آپ اس کو پراپر طریقے، اور بڑا ایزیلی اویلیبل بھی ہوتے ہیں، مختلف فارمز میں مل جاتے ہیں، فروٹس کی فارم میں مل جاتے ہیں، سپلیمنٹ کے فارم میں بھی ملتے ہیں۔ جو آڑو کہلاتا ہے میرے خیال میں بہت موضوع ہے، اس کا جب موسم آئے تو استعمال کیا بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ فروٹس تو کوئی سا بھی ہے آپ کے لیے وہ سود مند ہے، کسی بھی سلسلے میں استعمال کریں۔ جھریوں کے حوالے سے سلمان بھائی نے کہا اگر ایج فیکٹر نہیں ہے، اگر ان کی ایج ایسی ہوگی، ایج کے اندر تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جیسے ایج گرو کرے گی ویسے ویسے آپ میں تبدیلیاں تو آئیں گی قدرتی طور پہ۔ لیکن اگر ینگ ایج کے اندر کوئی ایسا ایشو نظر آ رہا ہے اس کو، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی کازیٹیو ایجنٹ دیکھ لیں، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہیں، اس کے لیے اپنے اسپیشلسٹ سے رابطہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہارمونل پرابلم ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے، لیکن ایج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کی ایج کتنی ہے۔ اگر وہ ینگ ایج میں ہے، مڈل ایج میں ہے، دونوں سوالات ہیں یہ ایج سے ریلیٹڈ، بال بھی ایج سے ہی گرے، ایگزیکٹلی، اور جھریاں بھی ایج سے آئیں گی۔ اچھا نہیں، ایج بال تو سلمان بھائی آج کل دیکھا گیا نا، ینگ ایج میں بھی بڑا جلدی زیادہ گر رہے ہوتے ہیں۔ 22-24 سال کی عمر میں بھی دیکھا ہے کہ وہ بال گر رہے ہیں۔ اس کے بال جو گر رہے ہیں، اب اس میں آپ اس کا کاسمیٹک یوز ہوتا ہے جی، ابھی اگر آپ شیمپو استعمال کر رہے ہیں، جیل یوز کر رہے ہیں، کس کوالٹی کا ہے، تو آپ کے ہیئر فال آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ بالکل نیچرلی جو ریکمینڈیڈ ہے فزیولوجک پروسیس جو ہے، آفٹر سرٹن ایج آپ کے بال گریں گے یا گر جائیں گے۔ اور کچھ فیملی ہسٹری ہوتی ہے، میل پیٹرن اور بالڈنس جو ہوتا ہے وہ کچھ فیملیز کے اندر رن کر رہا ہوتا ہے، کچھ کا پیٹرن ہوتا ہے فیملیز کے اندر۔ لیکن اب ینگ ایج میں گر رہا ہے تو پھر آپ کو اپنی ہیبٹس چیک کرنی ہوں گی کہ آپ کو جیل وغیرہ کا استعمال بڑا کامن فیکٹر ہے جو ہم آئل کا استعمال نہیں کرتے ہیں آج کل۔ دیکھا گیا آئل استعمال نہیں کیا جاتا ہے بالوں پہ بالخصوص، اور کیونکہ بہرحال نرشمنٹ تو چاہیے، ہر چیز کو نرشمنٹ چاہیے۔ اگر آپ اس کو بالوں کی نرشمنٹ آئل ہوتی ہے، کریم بھی تو اتنی ڈھیر ساری مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس میں بھی تو لکھا ہوتا ہے وٹامن ای بھی موجود ہے، وہ بھی تو سپلیمنٹ دے رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل موجود ہیں اس کے اندر۔ لیکن اگر ہم سمپل آئل وغیرہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، خالی آئل، کہ آپ ایکسپینسو چیزوں کی طرف نہ جائیں، تو آپ کی آدھی سے زیادہ بال کی پرابلم تو کافی حد تک کور ہو سکتی ہے نا۔ کریمز کی اگر بات کریں تو اس میں پھر وہی کیمیکلز کا استعمال یا کوالٹی کیا ہے یہ بھی آپ جج نہیں کر
सकते, नहीं जिसका बेस्ट यही है कि आप ऑयल ही लुब्रिकेट آئل استعمال کر لیں, جو بھی آئل آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو یوز کریں, پراپر طریقے سے یوز کریں, صحیح طریقے سے یوز کریں. دوسرا جو ایک چیز اور نظر آتی ہے, جو بائک وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اسلامی بھائی وغیرہ یا کوئی بھی بائک استعمال کرتا ہے, تو عمومی طور پہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتا ہے, تو وہ بائک کی وجہ سے جو ہے وہ سر کے اوپر ڈسٹ وغیرہ اتنی زیادہ چلی جاتی ہے, دھول مٹی اور دھواں اسموک وغیرہ, وہ بھی تو جا کے ڈیمیج کرتے ہیں نا. اگین ڈاکٹر صاحب یہ وہی آ گیا آپ کی پرسنل ہائیجین. ایگزیکٹلی, دیکھیں یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں ان چیزوں کے اوپر. اگر آپ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں گے, اگر بات وہیں ہے, اگر آپ ینگ ایج میں ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا, لیکن آلریڈی آپ کے بال گر چکے ہیں یا مسئلہ ہوا ہے, فیملی ہسٹری نہیں ہے. اگر بعض لوگ جیسے آپ نے فرمایا فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے, اب فیملی ہسٹری کے اندر تو وہ جاتے ہی جاتا ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو اپنے نارمل روٹین کو بھی وہ چیک کر لے کہ بیسیکلی اس کی نارمل روٹین کیا ہے. غذا کو اپنا بہتر کر لے, اپنا لیونگ اسٹائل کو بہتر کر لے. اگر وہ ڈرائیو کرتا ہے, بائک وغیرہ کرتا ہے, تو اس میں احتیاط کر لے, دھول مٹی وغیرہ سے پرہیز کرے, بالوں کو صاف رکھے. بات کر رہے تھے نا اسکن الرجی, اب یہ سر کے اندر بھی سمجھ لیں الرجی کا بھی رول آ جاتا ہے. اب کون سی کوالٹی کا آپ شیمپو یوز کر رہے ہیں, کوئی آپ نے جیل یوز کیا, کوئی کریم کی یوز کی, اس کو کیمیکل ہے, وہ آپ کے سر میں سوٹ کیا, سوٹ نہ کیا, ریئیکٹ کر گیا, وہ بال آپ میرے خیال میں ینگ ایجز کے اندر جو بال جھڑنے کی وجہ, اس کی میجر وجہ یہ ہے. ینگ ایج میں تو ریکمینڈیڈ ہی نہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں. ہمارے 3 کالز ہیں, ہم کال سے دیتے ہیں. حضور, محمد اسد اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کو گیس کا بہت مسئلہ رہتا ہے, یعنی وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بہت ہی قلیل وقت کے اندر ہی جو ہے نا وہ گیس کی وجہ سے پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور بمشکل یہ یعنی کہہ لیں کہ وضو کیا اور اذان کے وقت اگر وضو کیا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نوافل وغیرہ پڑھنا, اس میں بھی وہ کبھی کبھار دقت محسوس کرتے ہیں ایک وضو سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال رضا اتاری, میں جنگ سٹی سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو سردیوں کی وجہ سے کھال متاثر ہوتی ہے, اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج اگر عطا کر دیں, اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ اگر کسی کو دانے نکلے ہوں جلد پر تو اس کا علاج کیا ہے. صحیح. میرا نام محمد عمیر اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کو اور میرے بھائی کو جو ہے وہ تقریباً 1 سال سے جو ہے فنگس کی بیماری ہے, انہیں جو ہے وہ جسم پر دانے وغیرہ نکلتے ہیں اور پھر بہت زیادہ خارش بھی ہوتی ہے. علاج وغیرہ وہ مستقل کروا رہے ہیں مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. کچھ وقتی طور پر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مگر اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے یہ تکلیف. تو اس کے لیے کوئی حل بتا دیں, کوئی ایسی دوا تجویز کر دیں کہ جس کو کھا کر انہیں آرام مل جائے. شروع میں جو کالر تھے ان کی والدہ کا جو کیس ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے ان کو سردی لگی, بھی سوتے وقت ان کو کھانسی وغیرہ, میرے خیال سے ان کو برونکائٹس وغیرہ کا وہ ویز آ رہا ہوگا, ان کو ویز آ رہا ہوگا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کو بیسیکلی نزلہ زکام کی بھی کیفیت ہوتی ہے, تو موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے کہ جیسے پوسٹ ٹربلنگ ہوتی ہے, اندر کی طرف نزلہ گر رہا ہوتا ہے, لیٹتے ہوئے زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو, تو اس میں سب سے آسان طریقہ, دوائیاں تو اپنی جگہ پہ وہ یوز کر ہی رہے ہوں گے جو ڈاکٹر صاحب نے ان کو پرسکرائب کی ہوگی. ایک آسان سے طریقہ یہ کہ اگر اسٹیم وغیرہ والدہ کو دے دیں, بھاپ وغیرہ کی ترکیب بنائیں سونے سے پہلے, یا میکسیمم جتنا دن بھر میں اسٹیم دے سکتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ اسٹیم ان کو دے دیں, اس سے انشاءاللہ ان کو کافی جو ہے وہ نارمل پانی سے لی جائے, گرم پانی سے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں لاہوری نمک ڈال دیا جائے یا کوئی اور میڈیسن شامل کر دی جائے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ تو فلیور ہے, مین کام تو اصل اسٹیم نہیں دینا ہوتا ہے. جو آپ کی اسٹیم آ رہی ہوتی ہے, بھاپ آ رہی ہوتی ہے, اس نے کام کرنا ہوتا ہے. اب آپ اس میں اگر فلیور ڈالنا چاہیں, جیسے دوسرے آئٹم وغیرہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, کچھ ادویات بھی ہوتی ہیں, ادویات آتی ہیں ایسی جو ڈالی جاتی ہیں, لیکن وہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ اس کو یوز کر لیں تو اس میں فائدہ ہوگا. اپنی مرضی سے ادویات کا استعمال نہ کریں. باقی جو چیزیں آتی ہیں وہ ان کی صوبدید پہ اگر وہ استعمال کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں. یہ بہت فائدہ مند ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ یہ پلین بھی لے لیں, یہ الرجی کے پیشنٹ ہیں, کھانسی کے پیشنٹ ہیں, کولڈ کے پیشنٹ ہیں, وائرل کے پیشنٹ ہیں. اسٹیم کا مین میتھولوجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ جو ویپرز جو جا رہے ہیں, گرم جو ویپر جا رہے ہیں, تو یہ آپ کو جو ایئر وے ہوتا ہے, اب ناک سے لے کے پیچھے گلے تک آپ نے منہ بند کر کے ڈیپ ایئر اندر سانس لینی ہے, تو اس کے اندر جتنا میوکس وغیرہ جمع ہو چکا ہوتا ہے یہ کلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے. ایک دوسرا, اس کے ساتھ جو ہماری ناک کے دونوں سائڈ آنکھوں کے اوپر سائنس موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سائنسز ہوتے ہیں جن کے اندر بلغم میوکس وغیرہ جم جاتا ہے, جس کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے, آنکھوں کے اوپر درد ہوتا ہے. سائنس کا آپ نے فرمایا, تو نارملی ہمارے ایک مزاج ہے کہ سائنس کو ایز اے جو ہے وہ ایک بیماری کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے سائنس ہے, تو اس کو تھوڑا سا اگر
چند لفظوں میں ڈیفائن کر دیں کہ جو آپ دیکھیں نے کہا. سائنس جو ہے نا بیسیکلی بیماری نہیں ہے, سائنس ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے, باڈی کا حصہ آئے گا. سائنس کا 4 سائنسز ابھی فی الحال فرنٹ کے اوپر تو موجود ہے, 2 آنکھوں کے اوپر, ناک کے برابر میں. جو ایئر سانس ہم اندر لیتے ہیں وہ سائنس کے تھرو ہوتی ہوئی ہیومیڈیفائی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور ڈرائی ایئر ہمارے پھیپھڑوں کے اندر نہیں جاتی ڈاکٹر صاحب, تو نا ہیومیڈیفائڈ ہو کے جاتی ہے. اب الرجی ہو گئی ہے یا کوئی انفیکشن ہو گیا, یہ سائنس کے اندر یہ میوکس جو ہم بلغم جس کو بولتے ہیں, یہ ہمارے سائنس میں جمع ہونے لگتا ہے. جب یہ سائنس میں جمع ہونے لگتا ہے تو یہ پھر پین کرنے لگ جاتا ہے. پین کرتا ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اسٹیم, اب اس میں اب اینٹی بایوٹک کا استعمال کریں یا پھر اینٹی الرجی کا استعمال کریں یا کف سیرپ کا استعمال کریں, یہ ٹریٹمنٹ ہو گیا. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اسٹیم لیں, یہ اسٹیم یہ سارے سائنس کو ڈیزالو کرے گا, یہ ڈرین کرے گا اور یہ آپ کا ایئر وے کلیئر کرے گا. کراچی میں ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ جی مطلب ایسے تمام مصروف شہر جہاں پہ جو ہے پولوشن کافی ہے اور گرد و غبار ہے, کراچی میں نہیں, بہت سارے مختلف شہر ہیں, مختلف ممالک ہیں ملک میں, ڈفرینٹ جگہ پہ, تو اس میں کتنی فریکوینٹلی آپ کو جو ہے وہ لینا چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹینسٹی کے اوپر, ایکسپوجر کتنا, آؤٹ ڈور آپ کتنا ایکسپوز. جیسے کوئی آؤٹ ڈور کا کام کرنے والے لوگ ہیں جن کا بائک چلانے کا کام ہے, ایک تو جیسے بائک کا چلانے والا کام ہے, کچھ کا روڈز کے اوپر کام کرنے والا ہے, شاپ کے اوپر کام کرنے والا ہے, وہ باہر کے انوائرمنٹ سے مستقل ایکسپوجر کے اندر رہتے ہیں. ڈرائیور حضرات جو ہیں جو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, یہ پروفیشن کے اوپر پرابلم بھی زیادہ انہی میں پایا جاتا ہے. آپ کا جو پروفیشن ہے اس پروفیشن کے حساب سے آپ کو اپنی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا ہو. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کلوز انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے گا, تو جن کا جتنا ایکسپوجر ہے, جن کے جتنے سمٹم ہیں, اس حساب سے ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا اسٹیم ہر 2-3 دن میں اگر لے لی, ہر 2-3 دن میں نہیں, ریگولر لے لی جائے. جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ سائنس کوئی بیماری تو ہے نہیں. سائنس تو ایک, جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ وہ آپ کا ایریا ہے اس کو سائنس باڈی ہے, بیماری ہوتی ہے بیسیکلی سائنسائٹس. سائنسائٹس کہا جاتا ہے, وہ جو انفلیمڈ ہو گیا, ہاں وہ جو بیماری کی وجہ سے آپ کی سوزش ڈیولپ ہو جاتی ہے اراؤنڈ دا ہولز, بالکل سوزش ہو جاتی ہے یا بلغم وغیرہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز جم جاتی ہے وہاں پہ, جس کی وجہ سے سائنسائٹس ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ بیسیکلی وہ بیماری ہے. اوکے, تو سائنسائٹس اگر بولتے ہیں تو اس کا سولوشن یہی ہوتا ہے, جو دوائیاں اپنی جگہ پہ, لیکن اسٹیم بہت زیادہ بہت زیادہ مسٹ ہے. بالکل. اور پھر دوسرا, جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو اس قسم کی ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں, دیکھیں اس کے لیے بیسٹ اور بہت آسان, بہت اچھا طریقہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا منہ بھی دھلتا ہے, آپ کی ناک بھی صاف ہوتی ہے, ہاتھ بھی دھلتا ہے, گلا بھی صاف ہوتا ہے, گرگرا بھی کرتے ہیں. یعنی پرسنل ہائیجین کے لیے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اور ساتھ میں جب صحیح طریقے سے وضو کرتے ہیں تو آپ کی بہت حد تک جراثیم جو ہے اس میں کور ہو جاتا ہے. بہترین.